آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ایک ایسی شخصیت کہ جن سے فرشتے بھی حیا فرماتے تھے۔ اگر آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے بہادر، سب سے دیانتدار، سب سے عادل، سب سے باوقار خلیفہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو لے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے دل کو تازگی ملتی ہے۔ آئیے آپ کی حیات مبارکہ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، ایک ایسا مرد مومن جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، الفاظ پر توجہ دیجئے گا، اتنا بڑا اعزاز کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اللہ اکبر، تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت علم، بہادری، دیانتداری، عدل، تقوی، عاجزی اور بے مثال قیادت کی ایک روشن مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 583 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ قریش کے ایک معزز اور با اثر قبیلے سے تعلق تھا۔ آپ گھڑ سواری، پہلوانی، تیر اندازی اور شاعری میں مہارت رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی لوگ آپ کی عقل، آپ کی فراست اور آپ کے قوت فیصلہ سے قائل تھے۔ ابتدائی دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے مخالف تھے، لیکن جیسے ہی قرآن پاک کی چند آیات سنی، جیسے ہی قرآن پاک کی چند آیات آپ کے کانوں میں رس گھولنے لگی، آپ کا سینہ ہدایت سے بھر گیا۔ وہ لمحہ جب آپ نے اپنی بہن کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا اور جب سورہ طٰہٰ کی آیات آپ کے کانوں سے ٹکرائیں تو وہی عمر جو اسلام کا دشمن تھا، اللہ اکبر، سجدے میں گر گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے لیے باقاعدہ دعا فرمائی تھی، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو زمین اور آسمان میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ سبحان اللہ! مسلمانوں نے دارِ ارقم سے نکل کر کھلے عام نماز ادا کی اور آپ کی قرآن پاک سے محبت، اللہ اکبر، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، غور و فکر کرتے، قرآن پاک کی آیات پڑھ کے روتے رہتے، اور کئی بار تو آپ اتنا روتے کہ جس جگہ بیٹھی ہوتے وہ زمین بھی بھیگ جاتی آپ کے آنسوؤں سے۔ جب سورہ یوسف کی وہ آیات پڑھی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی، آپ کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پڑھ کر دیر تک روتے رہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کو اسلام کے مطابق گزارا، اسلام پر ڈھال دیا، اور اللہ پاک نے آپ کو یہ شان بھی عطا فرمائی کہ آپ کا دور مبارک تاریخ کا منصفانہ دور مانا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی قوم کے ظلم پر اللہ اسے دیر سے نہیں پکڑتا، لیکن جب وہ عدل چھوڑ دے تو فوراً عذاب آتا ہے۔ وہ غریب ہو یا امیر، وہ اپنا ہو یا اجنبی، سب کے سب آپ کے سامنے برابر تھے۔ ایک بار ایک عام شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران امیر المؤمنین پر الزام لگایا تو قاضی صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑے ہونے کا حکم دیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور قاضی صاحب کو عزت بخشی۔ اللہ اکبر! آپ کی عاجزی، کیا بات ہے، سبحان اللہ! صحابی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ دوپہر کا ٹائم تھا، سارے اپنے گھروں پر آرام کر رہے تھے، ایک شخص اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ قریب آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار تجھے نیند نہیں آتی؟ تو آرام نہیں کر سکتا اتنی دھوپ میں، اتنی تپتی دھوپ میں تو اونٹوں کو ہانکتے ہوئے آ رہا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ شخصیت قریب آئی، اللہ اکبر، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب آپ سے عرض کی گئی یا سیدی کسی غلام کو حکم فرما دیتے وہ اونٹوں کو بیت المال میں چھوڑ آتا، تو آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، عاجزی کی انتہا، آپ فرماتے ہیں کہ یار میں بھی تو غلام ہی ہوں نا۔ اللہ اکبر! یار یہاں سے تو آگے بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارا تکبر، ہمارا غرور، اللہ اکبر، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 13 ہجری میں خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی عالی شان کام ہوا، زبردست کام ہوا، بیت المال کا قیام، اسلامی تاریخ کا باقاعدہ آغاز، پولیس، عدالت اور ڈاک کا نظام، معذوروں کے لیے وظائف،
यतीम बच्चों के लिए सहूलियात, आपका निज़ाम हुकूमत आज के जदीद तरीन निज़ाम हुकूमत से भी बेहतर था। एक दिन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे कि एक मजूसी का गुलाम अबू लुलु फिरोज ने छुप कर आप पर वार किया, छुप कर आप पर बुज़दिलाना वार किया। 6 बार किए। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन दूसरे खलीफा जमीन पर तशरीफ ले आए। जख्म शदीद थे। चंद दिन गुजरे, इस्लाम का वो अजीम चिराग बुझ गया, लेकिन उनका अदल, उनकी कुर्बानी, उनका ईमान, उनकी तालीमात, उनकी आजिज़ी आज भी जिंदा है। आपके जनाजे पर सहाबा रोते जा रहे थे और जनाब अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे, के बाद इस्लाम का दरवाजा बंद हो गया। आपकी शान में फरमा रहे थे सुभान अल्लाह। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आखिरी नबी हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, शैतान भी उमर के रास्ते से हट जाता है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। उमर की जुबान पर अल्लाह ने हक जारी फरमा दिया है सुभान अल्लाह। आपकी सीरत मुबारका से हम आजिजों को, हम निकम्मों को, हम गुनाहगारों को क्या सीखने को मिलता है कि ईमान हो ना तो इंसान अकेला ही काफी होता है। अदल हो तो हुकूमतों की बुनियादें मजबूत होती हैं। कुरान पाक को मजबूती से थामा हो तो दिल को रोशनी मिलती है। तकवा हो तो दुनिया भी आपके सामने झुक जाती है, और अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मदद फरमाता है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, वो एक किरदार थे, वो एक मिसाल थे, वो एक नसीहत थे। आज के नौजवान, आज के हुक्मरान, आज के मुसलमानों के लिए अगर हम आपकी तालीमात से, आपकी मुबारक हयात मुबारका से कुछ सीख लें, कुछ अमल करें, आज दुनिया का नक्शा बदल सकता है। आइए हम भी कुरान पाक से ताल्लुक जोड़ें, अदल को अपनाएं, सच पर डट जाएं और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक नक्शे कदम पर चलना शुरू करें। और आखिर में गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।